اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑی پہلی پڑھی سی بسم اللہ وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل ويحاذ أعداء المار أعداءه لو كان يصلي على الدكان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانہ واسطے دین دے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. اور اگر گزرے عورت مصلی کے سامنے سے تو نماز کو قطع نہیں کرتی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں قطع کرتا نماز کو کسی شے کا گزرنا مگر یہ کہ گزرنے والا گناہگار ہے. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر جان لے وہ شخص جو گزر رہا ہے مصلی کے سامنے سے کہ کیا وبال ہے اس پر یعنی گناہ تو البتہ کھڑا رہ 40 مسئلہ اور محض گزرنے والا گناہگار ہوگا جب گزرے گا مصلی کے سجدے کی جگہ میں جیسا کہ کہا گیا ہے اور نہ ہو مصلی اور مار کے درمیان کوئی حائل. 2 شرطیں. تیسری شرط اور محاذی ہوں اعضاء گزرنے والے کے مصلی کے اعضاء کے. یہ عورت والی محاذ نہیں ہے آگے سے گزرنے والی محاذات ہے. اگر ہو مصلی دکان پر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. المراد بقولہم یکرہ المرور بین یدی المصلی. جو فقہا فرماتے ہیں مصلی کے سامنے سے گزرنا مکروہ ہے. یہ کراہت تحریمیہ ہے قریب ہے حرام کے جیسا کہ بحر الرائق میں ہے. یہ اس لیے کہ کراہت تحریمی اس لیے کہ تحقیق وارد ہے احادیث میں منع گزرنے سے مصلی کے سامنے سے. دلیلیں پس روایت کی ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر جان لے تمہارا کوئی ایک وہ وبال جو اس کے لیے ہے اس میں کہ گزرے اپنے بھائی کے سامنے سے دراں حال ہے کہ وہ پیش ہونے والا ہے نماز میں. یہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سامنے سے گزر رہا ہے تو ہوگا اس کے لیے یہ کہ کھڑا رہے 100 سال ہے اس کے لیے یہ کہ کھڑا رہے 100 سال. کیا ہے یہ بہتر ہے اس کے لیے اس قدم سے کہ وہ قدم چلا ہے. یہ جو ایک قدم آگے سے چل کر گزرنا ہے 100 سال کھڑا ہونا اس کے لیے بہتر ہے. روایت کی ہے جناب مالک نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب کعب نے فرمایا اگر جان لے المار وہ جو گزرنے والا ہے مصلی کے سامنے سے
کیا ہے اس پر تو البتہ یہ کہ دنسا دیا جائے اس کو زمین میں، بہتر ہے اس کے لیے یہ کہ گزرے مصلی کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمین میں دنسنا اس پر احون ہے۔ ثم ھذا، پھر یہ جو گزرنا جس پر اتنا بڑا جرم ہے، پھر یہ جب کہ ہو سترا مصلی کے سامنے، اور گزرنے والا مصلی اور سترے کے درمیان سے، اتنا بڑا جرم ہے، یا نہ ہو سترا لیکن پاتا ہے راستہ آخر اس کے باوجود، مرہ بہنا یدئی ہے، یہ ہے جرم تب۔ پس اگر نہ آگے رکھا مصلی نے سترا ایسی جگہوں میں کہ زن کرتا ہے مصلی مرور فیا کا کہ آگے سے کوئی لوگ گزریں گے، تم سترا نہیں رکھا تو پس کوئی حرج نہیں گزرنے کے ساتھ اس کے سامنے سے، اس لیے کہ کوتاہی آئی ہے مصلی کی جہت سے، جیسا کہ اگر نماز پڑھے بڑے راستے میں تو اس کو پتہ ہے لوگوں نے گزرنا ہے، کیونکہ جائز ہے گزرنا اس کے سامنے سے، مک گئی گل۔ اور جائز رکھا ہے علماء نے گزرنا فرجے کی طرف۔ ایک مسئلہ جی بڑا اہم مسئلہ، اگلی صف بندے دی جگہ ہے، پچھلی صف پوری ہے، تو ایک بندہ پیچھوں آیا ہے، ایک تو نا اتوں انج نکل جائے تو کسی کا کوئی گزریا نہیں، گل مرور دی ہے، تو بندہ پیچھوں آیا تو وہ انج صف دے اگوں گزر کے تے فرجے وچ جا رہے ہیں، اس دی اجازت ہے کہ کوئی نہیں؟ آ دیکھو جائز رکھا ہے فقہا نے مرور، پچھلی صف چو ٹر کے اگلی جانا ہے، ان دا نام مرور نہیں ہے، مرور کہندا نا اگوں گزرنا۔ جائز رکھا ہے فقہا نے مرور فرجے کی طرف جو صف ثانی کے بین ہے، جو صف ثانی کے درمیان ہے، جی کدھر گیا جی؟ فرجے کی طرف، جی صف ثانی کے درمیان سے، وہی نا صف ثانی کے درمیان سے گزرنا، اگلی صف کے فرجے میں جانا۔ مثلا نماز شروع ہو گئی ہے تو بندہ پیچھے کھڑا ہے، بھی نماز شروع نہیں کی، ادھر سے ایک بندہ آگے چلا گیا، فرجہ ہو گیا، تو یہ ادھر سے جائے تو 10 بندوں کے آگوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے جی، جنہوں نے نماز شروع کر دی ہے تو اس کو اجازت ہے جی، کیونکہ جو پیچھے اس کا قصور ہے وہ آگے کیوں نہیں گیا جی۔ اور یہ حکم عام ہے مسجد حرام میں اور کعبہ میں تصریح کی، اس کے ساتھ مرکات میں، جی انہوں الٹ معنی چ نہیں لینا، اصل فرجے بند کرنے جڑے نا وہ بڑی عظمت رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی موضع سجود ہی، یہ اختیار ہے شمس الائمہ سرخسی اور شیخ الاسلام قاضی خان کا کہ سجدے کی جگہ سے، تو پھر وہ کیا گنہگار ہوگا۔ اور فرمایا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے جب گزرے، جب نماز پڑھے، دراں حال ہے کہ وہ رکھنے والا ہے اپنی نظر کو اپنے سجدے کی جگہ میں، انج تو آسمان نہیں ویندا پیا، نظر سجدے والی جگہ تے ٹکائی ہے، اور گزرا شخص ایسی جگہ سے پرلی طرف سے کہ نہ واقعہ اس کی نظر اس پر ہو تو یہ مکروہ، اور جب کہ سامنے سترا نہ ہو۔ اور بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا اس کا 2 صفوں کی مقدار، یہ صحرا کی باتیں ہو رہی ہیں، 2 صفوں کی مقدار 10 فٹ، کتنا 10 فٹ پروں گزرے، یا 3 صفوں کی مقدار 15 فٹ،
اور بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا 3 ذراع 4.5 فٹ اور بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا 5 ذراع کے ساتھ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا 40 ذراع کے ساتھ۔ یہ ساری صورتیں کس میں ہیں؟ بہرحال جب کہ ہو مسجد میں، تو بعض نے یہ فرمایا ہے نہیں مناسب اس کے لیے یہ کہ گزرے مصلی کے سامنے، یہ کہ گزرے بے مصلی کے درمیان اور مسجد کے قبلے کے درمیان سے، یعنی درمیان سے گزر نہیں سکتا چونکہ ساری ایک ہی جگہ ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ گزر سکتا ہے 50 ذراع کے ماورا سے، 3 فٹ بنا لو، 1.5 فٹ دا ہے جی، کنے فٹ اگا گزرے تے تاں ہے تو بہت بڑی مسجد ہوئے تو تاں گل بن دی جی 80 فٹ ہے جی مسجد ہوئے تو 80-90 فٹ ہوئے جی چوڑی تو تاں بندہ پروں جگہ گزرے نا جی۔ ایڈیاں مسجداں بہت گھٹ نے جڑی انج 80-90 فٹ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جڑا ثواب دا کام کرنے والا ٹوپیاں دی بجائے کرسیاں دی بجائے اور جڑے پلاسٹک دے اج کل بنے نے مسجد وچ ستھرے دا کام دیندے نے اوہو جے کو 5-7 لیا کے مسجد رکھ دیو تاکہ جنہوں لوڑ ہوئے تو اگے جس کوئی نمازی بھی کلہ نماز پڑھے کو گزر نہ جائے تو اگلی صاف تے رکھ کے نماز پڑھے ویکھے جی نا پیرو پلاسٹک دے جی اے ثواب دا کام کرنا والا جی کہ مسجدہ میں چے لیا کے رکھو جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا یکون بینہما حائل، حائل ستون مسجد دا، دیوار کوئی اور چیز۔ وَيُحَاذِي أَعْضَاءَ الْمَارِ، بعض شرط یہ کیونکہ اگر نماز پڑھی مصلی نے اونچی جگہ پر اور دکان رجل کے قد کے برابر اونچی ہے تو پس یہ اتنا اونچا جگہ ہونا یہ سترا بن گیا ہے۔ یہ تو جو نیچے سے گزر رہا ہے وہ گزرنے والا گناہگار، اسی طرح اونچی سطح، تخت اونچا، ہر مرتفع جگہ اس کے قامت سے، تو یہ کیا ہے سترے کی جگہ ہو جائے گا جی۔ کار جب بندہ کوئی عورت ویڑے جو نماز پڑھ رہی ہے جی تو کسی انہوں ضرورت ہے سیڑھیاں تو چھت چڑھ کے تے وہ اگوں انج گزر رہا ہے، یہ اگوں کو نہیں گزریا کیونکہ عورت تھلے کھلوتی 5 فٹ تک کر دے تو چھت جڑی ہے تو 10-12 فٹ دی ہے جی یہ اگوں گزرنا نہیں ہے گا جی۔ مسئلے آ گئے جی سارے جی آ گئے نا جی۔ اور محض گناہگار ہوگا جب کہ گزرے مصلی کے سجدے کی جگہ میں جیسا کہ کہا گیا ہے، اور نہ ہو مصلی اور گزرنے والے کے درمیان حائل اور محاذی ہوں مار کے اعضاء، اور گزرنے والا مصلی کے اعضاء کے، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے دکان پر، انج بھی منع کر سکتے ہو کہ برابر ہوئے تو تاں تو جو اتنے تھلے ہو گئے تو پھر گناہگاری کوئی نہیں ہے گی۔ شابہ جی۔ جب کہ مصلی کے گزرے مصلی کے سجدے کی جگہ نہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے، اور نہ ہو مصلی اور مار یعنی گزرنے والے کے درمیان حائل، اور محاذی ہو مار کے اعضاء مصلی کے اعضاء کے، اگرچہ دکان پر ہو، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہو دکان پر ہو میرے فی الصحراء ان یتخذ امامہ سترۃ، لقول علیہ السلام اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترۃ۔ اور پچھلے صفحے تے آکھیا سی فصل فی احکام سترہ وفی عشرۃ ابحاث، یعنی 10 مسئلے نے۔
پہلا مسئلہ حکم صلاۃ بے مرور احد. اب دوسرا مسئلہ حکم سترہ فی الصحرا، بصحرا میں آگے کوئی چیز رکھیں اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں اور اس کی مثل ہر ایسی جگہ کے خوف کرتا ہے اس میں کسی کا آگے سے، تو کیا کرے؟ یہ کہ رکھے یا بنائے اپنے سامنے سترا، اپنے سامنے سترا رکھے. باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک صحرا میں تو چاہیے کہ بنائے اپنے سامنے سترا، یعنی سترا رکھے. جی اے شاباش، اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھے صحرا کھلی جگہ میں، یہ کہ بنائے اپنے سامنے. اور کاردہ سین بھی صحرا آئی اس مسئلے بچ، برانڈا بھی صحرا آئی ہے. بنائے اپنے سامنے سترا باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک صحرا میں تو پس چاہیے کہ بنائے اپنے سامنے سترا. اور مناسب ہے اس شخص کے لیے کہ جو نماز پڑھے صحرا کھلی جگہ میں، یہ کہ بنائے اپنے سامنے سترا. وجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک صحرا میں، پس چاہیے کہ بنائے اپنے سامنے سترا. ومقدارها ذراع فصاعدا لقوله علیہ السلام ایعجز احدکم اذا صلی فی الصحراء ان یکون امامه مثل موخرۃ الرحم. تیسرا مسئلہ طول سترا، لمبا کتنا ہوئے اور مقدار سترے کی ایک ذراع اور ذراع سے زیادہ 1.5 فٹ کم از کم، تیز تو زیادہ بشک 100 فٹ دو بانس کھڑا کر دے وے، ایک ذراع پس زیادہ. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا عاجز ہے تمہارا کوئی ایک جب نماز پڑھے کھلی جگہ میں، یہ کہ ہو اس کے سامنے کجا پلان کے پچھلی لکڑی کی مثل، او لکڑ دا جڑا اٹھتے بانا ہوندا ہے ان دی پچھلی لکڑ دے برابر بھی تمہارا کوئی عاجز ہے اس سے جی کہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا. بے ضم المیم تے کسر خا مو خیرہ لغتاً تشدید خاص میں کہتے ہیں خطا مؤخرہ پڑھنا. یہ وہ ہے کہ ٹیک لگاتا اس کے ساتھ راکب، یہ لکڑی ہے چوڑی وہ جو محاذی ہوتی ہے راکب کے سر کے پچھلے پاسے، گویا وہ سیٹ بنی پیچھے ٹیک لانی. اور مقدار سترے کی ایک ذراع پس زیادہ. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا عاجز ہے تمہارا کوئی ایک جب نماز پڑھ لے، جب نماز پڑھے کھلی جگہ میں، یہ کہ بنائے اپنے اب سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مثل. جی اور اندازہ سترے کا ایک ذراع پس زیادہ. وجہ قول آقا علیہ السلام کے کہ کیا عاجز ہے تمہارا کوئی ایک جب نماز پڑھے کھلی جگہ میں، یہ کہ بنائے اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مثل. وقیل ينبغي ان يكون في غلاظ الاصبع لان ما دونه لا يبدو للناظرين من بعيد فلا يحصل المقصود. چوتھا مسئلہ عرض یا غلظ و سترہ، چوڑائی یا موٹائی. بعض نے کہا جزمی بات ہے کہ وہ شیخ الاسلام ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا مناسب یہ ہے کہ ہو سترہ انگلی کی موٹائی میں، انگلی کی
ਉਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਚੀਚੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ कम से कम ਇੰਨੀ मोटी छोटी हो गए हो, इसलिए कि वो जो कम है इससे नहीं ज़ाहिर होगी नाज़रीन के लिए बैद से, दूर से तो वो नज़र ही नहीं आएगी जी, तो पास नहीं हासिल होगा मकसूद। यंबगी बदाए में है कि नहीं एतबार अर्ज के लिए जी, ऐसा बस नहीं हासिल होगा। बस अगर तू कहे कि अगरचे नहीं ज़हर होगा दूर से, बस ताकीक पतली शय भी ज़हर हो जाती है, और जो मुसल्ली जो आगे से गुजरना है वो पीछे से गुजरना तो मना नहीं है, मुसल्ली दे कोल सामने गुजरना मना है। मुसल्ली दे सामने आके एक अद्धा कदम पीछे खलो जाए तो तो वापस चला जाए, गुनाहगार है वे। इधरों को बंदा इतने तोड़ आके वापस चला जाए, जेड़ा अगों एक कदम गुजरना है ना, ये असल मसला है। तो इस वक्त तो उसको नज़र आ जाएगा जी, पतला भी होया तो धागा भी खड़ा किया तो नज़र आ जाएगा जी। और ममनू जो है वो मरूर से, ममनू मिनल मरूर वो मरूर है जो मुसल्ली के सामने से है, मुसल्ली के सजदे की तो वो पीछे आ जाए। तो कमा हुआ मुख्तार मुसन्निफ, और नहीं शक कि वो जो उंगली से कम होगा ज़हर हो जाएगा उसके लिए जो इरादा करेगा ये कि गुज़रे मुसल्ली के, तो नज़र आ जाएगी पतली जी छोटी हुई तामी जी। बस ये तालील ख़बर देती है इस बात की कि मरूर मुसल्ली के सामने से ममनू है, बराबर है कि हो सजदे की जगह में या सजदे की जगह से ऊपरले पास, लेकिन नहीं है मुख्तार मुसन्निफ के लिए जैसा कि गुज़र गया है। जवाब इसका ये है कि इम्तना अनिल मरूर सजदे की जगह में माज आसान होगा जबकि तैयारी करेगा इसके लिए पहले से कि वो मुब्तला हो इसके साथ। मैं पीछे टूर के आ रहे तो को लगना सुना, और माज जब मुब्तला हो गया इसके साथ अचानक तो तेज़ तेज़ आ रहे तो बसाओकात नहीं आसान होगा उसके लिए जी, और तैयारी इसके लिए माज होगी जबकि ज़ाहिर होगा उसके लिए दूर से बेसुतरा है तो परले पास गुजरना है जी। और मिकदार सुतर के देंगे और मुनासिब है, बाज़ ने फरमाया मुनासिब है ये कि हो सुतरा उंगली की मोटाई में, इसलिए कि वो जो उंगली की मोटाई से कम है नहीं ज़ाहिर होगा नाज़रीन के लिए दूर से, बस नहीं हासिल होगा मकसूद। और बाद में फरमाया है मुनासिब है ये कि हो सुतरा उंगली की मोटाई में, इसलिए कि वो जो काम वो सुतरा इसलिए कि वो सुतरा जो उंगली की इस मोटाई से कम होगा नहीं नजर आएगा, नहीं ज़ाहिर होगा नाज़रीन के लिए बाईद से दूर से जी, दूर से, बस नहीं हासिल होगा मकसूद। वयक़ुरबु मिनस सुतरति लिक़ौलिही अलैहि सलाम मन सल्ला इला सुतरतिन फलयदनु मिनहा वयजअलु सुतरता अला हाजिबिहिल अयमनी अला औ अलल अयसर बिही वरदल अस्र। पांचवा मसला जी, कितना फासला हो मुसल्ली और सुतरे के दरमियान, और करीब हो मुसल्ली सुतरे से कि सजदे जितनी जगह रखें जी। बावजह कौल आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो बंदा जो नमाज पढ़े सुतरे की तरफ, बस चाहिए कि करीब हो वो सुतरे से जी। छठा मसला मकाने सुतरा, बंदे दी सामने किस जगह होना चाहिए, और बनाए सुतरा अपने हाजिब ऐमन पर ये अफजल है। आइंदे सेहत नक दी सेहत नहीं, आइंदी सेहत
یا اپنے حاجب ایسر پر یا کھبے پاس آنکھ دے سامنے اسی کے ساتھ وارد ایسر بالکل نک دی سیدھ دے سامنے نہ ہو جی تھوڑا جا سجے کھبے جی بہی وارد میں کہتا ہوں اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کی طرف نکالا اس کو ابو داود نے جناب ضباع بنت مقداد بن اسود سے وہ اپنے والد مقداد بن اسود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ والد فرماتے ہیں جناب مقداد کہ نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نماز پڑھتے ہوں کسی لکڑی کی عمود ستون کی طرف یا لکڑی کی طرف یا درخت کی طرف مگر سرکار نے بنایا اس کو اپنے حاجب ایمن پر یا لا یسمد لہ صمدن نہیں سیدھا رکھا اس کو بالکل سیدھا رکھنا نک دی سیدھ دے سامنے نہیں یا تھوڑا کھبے تے یا سجے تے یا کھبے جی چلو جی اور قریب ہو سترے سے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بندہ جو نماز پڑھے سترے کی طرف پس چاہیے کہ قریب ہو سترے سے اور بنائے سترا اپنے حاجب ایمن پر یا ایسر پر اسی کے ساتھ وارد ایسر رسول اور قریب کو سترہ سے وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بندہ کے نماز پڑھے سترے کی طرف بس چاہیے کہ قریب کو سترہ سے اور بنائے سترہ کو اپنے حاجب ایمن پر یا اپنے حاجب ایسر پر اسی کے ساتھ وارث ہے حاجبین والے نے دو ہون تے حاجبین ولا باس ترک سترہ اذا امن الظهور ولم يواجه الطريق اور کوئی حرج نہیں سترے کے ترک کے ساتھ جب امن ہو مرور کا اور ویس نہ آمنا سامنا کرے راستے کا تو سترا اگر نہیں رکھا تو مجرم نہیں ہے مجرم کیونکہ اگر جگ ضرورت ہو تو سترا نہیں رکھا ہے تو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ترک سترا میں جب کہ امن ہو گزرنے سے اور نہ مواجہت کرے راستے کی جی اور نہیں کوئی حرج سترے کے ترک کے ساتھ جب امن ہو مرور سے اور نہ مواجہت کرے راستے کی وسترۃ الامام سترۃ للقوم لأنه علیہ السلام صلی ببطحاء مکہ إلى عنازة ولم يكن للقوم سترۃ. ساتواں مسئلہ سترہ حکمیہ سترۃ القوم امام کا سترہ ہے ساری قوم کا امام کے سامنے رکھا ہے نا سترہ پیچھے صاف ہے 1000 بندے کی جی ایک بندہ پرلی طرف سے آیا وہ آگے سے گزرتا ہوا آ رہا ہے امام کے سترے کے پرلی طرف سے گزر کر پھر آگے گزر گئے تو یہ بندہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرا آگے سے کیونکہ وہ جو سترہ ہے وہ 1000 بندے کا سترہ ہے اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی بطحائے مکہ میں کس میں یہ جو آج سے سرکار واپس آئے تھے تو بطحا میں کچھ وقت گزارا تھا نماز پڑھی تھی اب تو وہ جگہ گم کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بات ہے تو نماز پڑھی تھی عنازہ کی طرف چھوٹا نیزہ سامنے گاڑا ہوا تھا اور نہیں تھا قوم کے لیے سترا کو بکھرے سارے سوٹیاں نہیں سن گڈیاں آگے ایک ہی سی سمجھا جی عنازہ یہ اچھا عنازہ اگر مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عنازہ ہو نا تو پھر تو یہ معرفہ ہو گیا نا معین ہو گیا نا
تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا، المیت اور تو فیکون بس ہوگا وہ منصوب نصب پڑھیں گے، الا آنا ذاتہ پڑھیں گے، الا آنا ذاتہ، یہ مطلب ہے آنا یہ کون ہوتا ہے؟ یہ عصا ہے ذات زج، زج وہ سوا ہوتا ہے جو فی اسفل الرمح نیزے کے نیچے ہوتا ہے، اور کھونڈی کے سوے لگے ہوندے نے، انہوں انج کر کے کھوب کے تو زمین جو کھبدا ہے جی۔ اچھا جی، اور ولم یکن للقوم، نہیں ہے حدیث میں یہ بات، پس احتمال ہے یہ کہ مصنف کی کلام سے ہو، وَيُعْتَبَرُ آٹھواں مسئلہ معتبر ہے گاڑنا، زمین چ ٹھوکنا کھلوے سامنے، نہ کہ پھینکنا اور خط کھینچنا جی، اس لیے کہ مقصود نہیں حاصل ہوگا اس کے ساتھ۔ مقصود تو یہ ہے کہ لقمان کو نظر آیا کہ مولوی ضعیفہ کے اگے سترا ہے، تو جی انہیں کہ لمحہ پایا تو ان کی پتہ لگے گا جی اے شاباش۔ اچھا جی، او دیکھو وَيُعْتَبَرُ الغرض، مبسوط شیخ الاسلام میں ہے کہ ماز گاڑا جائے، جب گاڑا جائے گا جب کہ زمین کیا ہوگی، بہرحال جب کہ زمین بڑی سخت پتھریلی ہو، ناممکن ہو مسلی کو گاڑنا، تو بس رکھ دے اس کو، اس لیے کہ رکھنا تحقیق روایت کیا گیا بھی جیسا کہ روایت کیا گیا، لیکن صحیح، لیکن رکھے اس کو طولن، انج لمحہ سامنے اور قبلے والے پاسے لمحہ پائے، انج نہیں، نہ کہ ارزن تاکہ ہو جائے وہ غرض بھی ٹھوکنا سی نا، انج لمحہ پا دے سدھا گئے، اور نہ کہ خط، نہ کہ پاس اگر نہیں اس کے پاس کوئی شے یا لکڑی جی، تو کیا خط بنا سکتا آگے؟ انج لمحہ خط یا انج خط پیچھے پڑے جی سارا کچھ مسئلے جی، تو فرمایا کہ نہ خط بنائے، اور خط اسی طرح روایت کی گئی، امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کی اس کو ابو عصمت نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خط کھینچے، خط بولو چاہ، اور اسی کے ساتھ فرمایا ہمارے بعض مشائخ متاخرین نے، انہوں نے کہا کہ خط کھینچے انج طولن، انج نہ کہ ارزن، سنیں لأن المقصود لا يحصل به، توجہ کریں جب لمبا آشیا جی، مقصود کیا ہے وہ تو آگے سے گزرنے والے کو ہٹانا ہے، روکنا، تو پس نہیں حاصل ہوگا یہ روکنا القاء کے ساتھ ہونا۔ لیکن شیخ الاسلام کی مبسوط میں جڑی پیچھے بھی گل ہے یہ ہے کہ ماز گاڑا جائے گا جب کہ ہو زمین، بہرحال جب ہو زمین سخت ناممکن ہو اس کو، تو بس رکھ دے اس کو، اور تحقیق روایت کیا گیا جیسا کہ روایت کیا گیا ہے، لیکن رکھے طولن نہ کہ تاکہ ہو جائے غرض کی۔ روایت کی ابو عصمت نے محمد رحمہ اللہ، جب نہ پائے سترا تو فرمایا کہ نہ خط کھینچے اپنے سامنے، کیونکہ خط کھینچنا اور ترک خط، کیونکہ خط تو نہیں ظاہر ہوتا ناظر کے لیے۔ اچھا جی، وقال شافعی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اگر نہ پائے وہ شے کے گاڑے جی، تو خط کھینچے، خط طولن، یہ کنہوں نے فرمایا، اور اسی کو لیا بعض متاخرین نے بھی بوجہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک کھلی جگہ میں، تو چاہیے کہ بنائے اپنے سامنے سترا،
پس اگر نہ ہو سترا تو چاہیے کہ خط کھینچے۔ علامہ سروجی رحمہ اللہ نے الغایہ میں فرمایا ہے جب نہ پائے وہ چیز کے گاڑے تو کیا خط کھینچے، خط کھینچنا پس منع وہ ظاہر ہے اور اسی پر اکثر ہے ہمارے۔ اور جامع مرتاشی میں امام محمد رحمہ اللہ سے کہ علامہ سروجی نے فرمایا نہیں لیتے ہم، علامہ مرغینانی نے فرمایا یہی صحیح ہے، خط نہ کھینچے۔ محیط میں ایک خط لیسا، واقعات میں ہے کہ یہی اسی طرح نے بس اسی طرح نہیں اعتبار لکڑی کے تھلے لمبی پا دیں، اور ذخیرہ میں ہے قرافی کے لیے کہ خط کیا ہے، اور یہی قول ہے جمہور کا، جائز رکھا ہے اس کو اشب نے، اور یہی قول ہے جناب سعید بن جبیر امام مزاحی امام شافعی کا عراق میں جب تھے، پھر آپ نے فرمایا خط نہ کھینچے۔ اچھا اگر تو سوال کرے بھی سارے بزرگاں دے فرما دیتا ہے، لیکن تحقیق روایت کی امام ابو داود نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً سونے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ بنائے اپنے چہرے کے سامنے کسی چیز کو، اور سامنے تمہارا سجے کھبے، پس اگر نہ پائے تو چاہیے کہ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، پس اگر نہ پائے تو کیا کرے، پس چاہیے کہ گاڑے عصا، وہی نا اور کچھ ہے نہ پائے تو اپنی سوٹی گاڑ دے بھی، پس اگر نہ اس کے پاس عصا، کیونکہ جو جوان منڈا ہے تو یہ سوٹی کو رکھنے سے، تو پس چاہیے کہ خط کھینچے، خط کھینچنا پھر نہیں نقصان دے گا اس کو وہ جو گزرے گا اس کے۔ وروا ابن ماجہ ابن ابی شیبہ ایزن، جی تو سوال ہے کہ یہاں تو خط کھینچنے کا ذکر آ گیا، تو جواب کہ عبدالحق نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت نے اس حدیث کو، یہ راوی اس میں ہے اور نہیں لکھی گئی، جی ہاں سنیں جی بھئی، اور ابن حزم نے کہا ہے محلہ میں نہیں صحیح خط میں کوئی شے، اور نہیں جائز قول کرنا خط کا، ذخیرہ میں ہے کہ وہ بندہ متون ہے۔ قال سفیان نہیں پاتے ہم کوئی شے کہ باندھے اس کے ساتھ، مطلب ہے کہ بھی مشکل کم میں جی اور کتھوں، اور امام کا سترہ قوم کا، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی بطحا، مکہ کے بطحا میں عنزہ کی طرف، اور نہیں تھا قوم کے لیے سترہ، اور معتبر ہے گاڑنا نہ کہ پھینکنا، اور خط معتبر نہ کہ القات نہ کہ خط، اس لیے کہ مقصود نہیں حاصل ہوگا جی۔ اور امام کا سترہ قوم کا سترہ ہے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی بطحاء مکہ میں عنزہ کی طرف، اور نہیں تھا قوم کے لیے سترہ، اور معتبر ہے گاڑنا نہ کہ پھینکنا، اور نہ کہ خط، اس لیے کہ مقصود نہیں حاصل ہوتا اس کے ساتھ۔ وَيَدْرَبُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِدْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اور نامہ مسئلہ جی وَهُوَ رخصت، اگو بھی ڈکنا رخصت ہے، ترک افضل اللہ چھڑے نہ ہوئے، اور ہٹائے مار کو جب کہ نہ ہو اس کے سامنے، یا گزرنے والا مصلی کے درمیان، اور انہوں ہٹا سکتا ہے کہ پرلے پاسے راہ کونی ہوتے منہ چاہیے ہونا، اے بولنا نہیں، یہ بولیا تھے ٹوٹ جائیں گے جی۔ دلیل بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادراؤ مستطعتم کہ ہٹاؤ تم آگے سے گزرنے والوں کو جتنی طاقت رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادراؤ مستطعتم
میں کہتا ہوں کہ پہلے گزر گئی جناب ابو داود کے لیے روایت جناب مجاہد سے عن ابی الوداق عن الخدری مرفوعاً کہ نہیں قطع کرتی نماز کو اور ہٹاؤ تم جتنی طاقت رکھتے ہو، اور ہٹائے مصلی یعنی روکے گزرنے والے کو جب کہ نہ ہو مصلی کے سامنے سترا، یا گزرے سترے کے درمیان مصلی کے درمیان سے اور مصلی کے اور سترے کے درمیان سے، مصلی اور سترے کے بھئی اینا ہی چلا ہو گیا او جی مسئلہ ہے اسی بھی کروں بیوی لڑی تو نے مگر تکا دیتا ہے انہوں تے اے نسدہ باہر آ گئے تینوں سمجھ کو نہیں لگی ایڈا ہوش ماری کی تک بچوں سترے دے بچوں لگ گئے۔ ہاں جی بابجا قول آقا حضور علیہ السلام کے کہ ہٹاؤ تم یعنی دفع کرو تم جتنی طاقت رکھو، اور ہٹائے مصلی گزرنے والے کو جب نہ ہو اس کے سامنے سترا، یا گزرے مصلی کے درمیان سے اور سترے کے درمیان سے، بابجا قول آقا حضور علیہ السلام کے ہٹاؤ جتنی طاقت رکھو تم، وَيَدْرَا اشارتی کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببلد ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، او یدفعو او يدفع بالتسبیح ما روینا من قبل وَيُكْرَهُ۔ لأن بأحدهما کفایہ۔ اچھا جی، اور طریقہ دار المار کا بالید بالراس بالعین، اور ہٹائے مسلی اشارے کے ساتھ، اس طرح کو آدھا اشارہ کرے انج کر کے جی انج بوتھے تیرے ٹھوکے جی اگے تیلے جان تیرے متھے لگ جائے گا، اور ہٹائے اشارے کے ساتھ جیسا کہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 بچوں کے لیے، ایک بچی اور ایک بچہ جی۔ او بیخ فعلا نظر آ رہی کہ کون نظر آ رہے ہیں؟ روایت کی ہے ابن ماجہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جناب ام سلمہ کے حجرے میں، پس گزرنے لگا سرکار کے سامنے سے عبداللہ یا عمر بن ابی سلمہ، تو سرکار نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو وہ رک گیا، وہ پس گزرنے لگی زینب بنت ام سلمہ یہ بچی، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ رک جائے، ہاں قضا، لیکن وہ نہ رکی، فمدت آگے گزر گئی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو فرمایا ہنہ اغلبو، یہ اغلب ہیں، یہ اغلب ہیں۔ اللہ اکبر، واپس چلو، یا ہٹائے تسبیح کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بابا جاؤ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا پہلے، اور یہ تسبیح جو ہے نا کس کے حق میں؟ اگر وہ مرد ہے نماز پڑھنے والا، بہرحال عورتوں کے حق میں، پس وہ تالی بجائیں یعنی مارے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کے ساتھ اپنے یسرا کے کف کے صفحہ پر جی، بابا جاؤ اس کے جو گزر گیا ہے کہ ان کے لیے تالی ہے، تو اس طرح کر کے تالی مار دے گی۔ لما روینا من قبل، یعنی قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب پیش آ جائے تمہارے کسی ایک کو کوئی شے اور حالانکہ وہ نماز میں ہو تو پس چاہیے کہ تسبیح پڑھے، اور مکروہ ہے جمع بینہما، اشارہ بھی کرے تھے ہاتھ میں نہیں کرنے والے سبحان اللہ، اس لیے کہ 2 میں سے ایک کے ساتھ کم جڑا مقصد رکھنا سی
وہ ہو گیا رک گیا تو ٹھیک ہے، نہیں رک گیا تو پھر وہ گناہگار ہے. جی جی سنیں جی اے شاباش اور کتوں اور ہٹائے اشارے کے ساتھ، جیسا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے لیے، آپ کے دو، ایک بچہ اور ایک بچی، یا ہٹائے تسبیح کے ساتھ بابا جاؤ اس کے بات کیا ہم نے اس سے پہلے، اور مکروہ جمع کرنا دونوں کے درمیان، اس لیے کہ دو میں سے ایک کے ساتھ کفایت ہے. اور لا جی پتر تُسے نکلو تو میں شرح قید پڑھاوا ہٹائے اشارہ کے ساتھ جیسا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے، یا ہٹائے تسبیح کے ساتھ بوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہم نے اس سے پہلے، اور مکروہ ہے جمع کے درمیان، اس لیے کہ دو میں سے ایک کے ساتھ کفایت ہے.